پہلے جن کیوں کہا گیا؟ وما خلقت الجن والانس، میں نے جنوں کو پیدا کیا، اور پہلے جن کیوں کہا گیا؟ مکہ والے جنات کی بھی عبادت کرتے تھے، جنات سے ڈرتے تھے، یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ جنات بھی ہماری مشکلوں کو دور کرتا ہے۔ اللہ نے کہا جس جنات کو تم اپنا معبود مانتے ہو وہ ہماری مخلوق ہے، ہم نے پیدا کیا۔ وما خلقت الجن، جنات کو ہم نے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا؟ اپنی عبادت۔ یسرنا القرآن للذکر، ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے سمجھنے کے لیے۔ فہل من مدکر، تو کیا ہے کوئی قرآن سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اگر قرآن سمجھنے کی آپ کوشش نہیں کرتے تو دوش قرآن کا نہیں، قرآن تو آسان ہے۔ اللہ کے نبی ایک دعا کرتے تھے، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، اے اللہ دنیا کو ہمارا سب سے بڑا غم مت بنا دینا، ہماری سب سے بڑی ٹینشن، ہماری سب سے بڑی سوچ دنیا کو مت بنا دینا کہ ہم جب سوچے اور غور کریں اور ٹینشن پالے تو دنیا کی پالے، ایسا مت بنا دینا۔ وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، اور ہمارے علم کی انتہا تو دنیا کو مت بنا دینا کہ ہم سوچے تو صرف دنیا کے بارے میں سوچے، ایسا مت بنا دینا۔ یہ کافروں کی سوچ ہوتی ہے، ذالک مبلغہم من العلم، ان کی سوچ دنیا سے شروع ہوتی ہے اور دنیا پر ختم ہو جاتی ہے۔ آج ہم قرآن حکیم کے 27ویں اور 28ویں پارے کی کچھ آیتوں کی تفسیر دیکھیں گے۔ 27ویں پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے یونیورس کے بارے میں، کائنات کے بارے میں ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ کائنات کے اندر ایک ایکسپینشن ہو رہا ہے، پھیل رہی ہے کائنات۔ فرمایا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم نے آسمان کو اپنی طاقت سے بنایا اور ہم اسے پھیلا رہے ہیں، اس کا ایکسپینشن کر رہے ہیں۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور زمین کو ہم نے بچھایا اور کتنے بہترین ہم بچھانے والے ہیں۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہر چیز کا ہم نے جوڑا بنایا، کائنات میں ہر چیز کا ایک جوڑا ہے۔ چیز کہا اللہ نے، صرف جاندار نہیں کہا، ہر چیز کا ایک پیر ہے، جیسے زمین ہے اس کا پیر آسمان ہے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہر چیز کا ہم نے ایک پیر بنایا، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو ہر چیز کا ہم نے ایک پیر بنایا، یہ کہہ کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو بھی ثابت کیا کہ مخلوق کا پیر ہو سکتا ہے، اللہ کا کوئی پیر نہیں، اللہ اکیلا ہے، سنگل، اللہ کا کوئی جوڑا نہیں۔ اور جس طریقے سے ہر چیز کا ایک پیر ہے، ایسے ہی دنیا کا بھی ایک پیر ہونا چاہیے جو کہ آخرت ہے، دنیا کے بعد آخرت ہونے والی ہے، یہ اس کی دلیل ہے۔ اس کے بعد فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف بھاگو۔ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ، میں تمہیں اسی اللہ سے ڈرانے والا ہوں۔ نبی کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے کہ میں تمہیں اسی اللہ سے ڈرانے والا ہوں۔ تو اللہ کی طرف بھاگو کیوں کہا گیا؟ دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ ہم جس چیز سے ڈرتے ہیں اس سے بھاگتے ہیں، اللہ کا معاملہ الٹا ہے، اللہ سے جو جتنا ڈرے گا اتنا اللہ کی طرف بھاگے گا۔ اللہ کو چھوڑ کے نہیں بھاگنا ہے، اللہ کی طرف بھاگنا ہے، ٹوارڈس اللہ، اللہ کی طرف بھاگنا ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ۔ اچھا ایک بات پر اور غور کیجیے، 28ویں پارے میں آگے آ رہی ہے سورہ جمعہ، جمعہ کے دن آپ نے نماز پڑھ لی، اب اللہ فرماتا ہے اذان ہوئی جمعہ کی، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعہ کے دن جمعہ کی اذان ہو جائے تو تم اپنے کاروبار کو بند کر دو اور اللہ کے ذکر کی طرف تم دوڑ لگا دو، دوڑ جاؤ، جلدی کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چیز جتنی امپورٹنٹ ہوگی،
اتنی تیز انسان اس کی طرف بھاگے گا. تو اگر اللہ کے ذکر کی طرف بھاگنا ہے تو اللہ نے کہا دوڑو, اور اللہ کی طرف بھاگنا ہے تو اللہ نے کہا کہ بھاگو. ففروا, بھاگو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات کے تمام راستوں میں اسپیڈ لمٹ ہے. یہ اکلوتا راستہ ہے جس پر لمٹ نہیں ہے. اس پر آپ جتنی اسپیڈ سے اللہ کے دین پر بھاگ سکتے ہیں بھاگیں. اللہ نے آپ کو آزادی دی ہے, اللہ کے دین کے لیے جتنی محنت کر سکتے ہو. یہاں سلو نہیں ہونا ہے, یہاں آپ کی اسپیڈ سلو نہیں ہونا ہے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, اللہ کی طرف بھاگ جاؤ, دوڑ لگا دو. اس کے بعد اللہ نے جنات اور انسان کی پیدائش کا مقصد بتایا. کیوں پیدا کیا میں نے جنات اور انسان؟ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, میں نے جنات کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. وَمَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ, میں اپنے بندوں سے کوئی روزی نہیں چاہتا ہوں. میں یہ نہیں چاہتا ہوں میرے بندے مجھ کو کھلائیں. میں اپنے بندوں سے کوئی روزی نہیں مانگتا ہوں, نہ یہ میں مانگتا ہوں کہ میرے بندے مجھ کو کھلائیں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین, اللہ تو خود رزاق ہے, خود سب کو روزی دینے والا ہے. اس کو تمہاری روزی سے کوئی مطلب نہیں ہے, اس کو تم کھلانے کی وہ تمہارے کھانے کا محتاج نہیں ہے. بھئی اللہ نے ہم کو پیدا کیا. دنیا میں کیا ہوتا ہے, ایک نوکر ہے وہ اپنے مالک کی سروس دیتا ہے, اس کو اپنے مالک کا کام کرتا ہے, اپنے مالک کا کام آسان کرتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے ایسا معاملہ میرے ساتھ نہیں ہے, تم میرے لیے کچھ نہیں کر سکتے ہو. میں نے تم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, وہ عبادت بھی تم اپنے لیے کرو گے. تمہاری عبادت سے میرا مقام بڑا نہیں ہو جائے گا. حدیث قدسی میں آتا ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر آدم کے سارے بیٹے سب سے متقی اور پرہیزگار بن جائیں, سب نیک بن جائیں, تو اللہ کی ملکیت میں اور اللہ کی حکومت میں کوئی بڑھوتری ہونے والی نہیں. اور سب مل کر کے اللہ کے نافرمان ہو جائیں تو اللہ کی حکومت میں کوئی کمی آنے والی نہیں. تو ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے, اور یہ عبادت ہم اپنے لیے کرتے ہیں, اللہ کو ہم کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے. انسان سب یاد کیے ہوئے, اپنی زندگی کا مقصد یاد نہیں ہے اس کو. مائک میں لگا کے بیٹھا ہوں, مائک کا مقصد ہے میری آواز آپ تک پہنچانا. یہ مائک اپنا مقصد پورا نہ کرے, کیوں لگاؤں گا بھائی؟ اچھا ایک آپ کبھی غور کیجئے, موبائل ہے, بڑی آسان سی سمپل سی مثال دے رہا ہوں. موبائل پر آپ ویڈیو بھی دیکھتے ہیں, کیمرہ بھی ہے, کیلکولیٹر بھی ہے, الا بلا بہت کچھ ہے. مگر کبھی غور کیجئے گا, آپ نے جتنے بھی ایپلیکیشنز کھول رکھے ہیں موبائل پہ, اگر کسی کا کال آ گیا تو موبائل وہ سارے ایپلیکیشن پیچھے کر دے گا, کال اوپر آ جائے گی کہ بھائی صاحب آپ کو کال آ رہا ہے. کیونکہ یہ مین کام ہے موبائل کا. موبائل ہم سے زیادہ ہوشیار ہے. موبائل کو پتا ہے کہ میری اصل ڈیوٹی کیا ہے, مجھے بنایا گیا ہے کمیونیکیشن کے لیے, رابطے کے لیے, بات کرنے کے لیے. کیلکولیٹر, کیمرہ, گیلری, فیس بک, گیم, الا بلا یہ سب سیکنڈری چیزیں ہیں. پرائمری مقصد میرا کیا ہے, کمیونیکیشن ہے. کال آئی تو کال سب سے اوپر آ گئی. ہماری زندگی میں میرے بھائیوں دنیا اوپر آ جاتی ہے, ہمارا کاروبار پرائمری ہو جاتا ہے, ہمارے بچے پرائمری ہو جاتے ہیں, ہماری بیوی پرائمری ہو جاتی ہے. نہیں میرے بھائی, ایک مومن کی زندگی کا پرائمری مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, میں نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اچھا ایک بات پر اور غور کیجیے, پہلے جن کیوں کہا گیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ, میں نے جنوں کو پیدا کیا. اور پہلے جن کیوں کہا گیا؟ مکہ والے جنات کی بھی عبادت کرتے تھے, جنات سے ڈرتے تھے, یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ جنات بھی ہماری مشکلوں کو دور کرتا ہے. اللہ نے کہا جس جنات کو تم اپنا معبود مانتے ہو وہ ہماری مخلوق ہے, ہم نے پیدا کیا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ, جنات کو ہم نے پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اس کا مطلب کہ جنات میں بھی اچھے برے سب ہوتے ہیں, مومن اور کافر سب ہوتے ہیں جنات میں بھی اچھے برے سب ہوتے ہیں. اس کے بعد سورہ طور شروع ہوتی ہے. سورہ طور میں اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب چیزوں کی قسم ہے طور کی. طور ایک پہاڑ ہے جو وادی سینا میں تھا, جس پہاڑ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا. جس پہاڑ کے اوپر اللہ نے اپنے ایک پیغمبر کو نبوت دی, اس پہاڑ کی عظمت اللہ بیان. وَالطور, قسم ہے طور سینا کی. پھر فرمایا وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ, اور قسم ہے کتاب کی جو لکھی گئی ہے, فی رق منشور, پھیلے ہوئے
ورقوں میں, پھیلے ہوئے پیپرز میں, اس کے پیپرز پھیلے ہوئے ہیں. وہ لمبے لمبے پیپرز پر لکھی گئی کتاب ہے. اس سے مراد کون سی کتاب ہے؟ بعض علماء کہتے ہیں قرآن ہے, بعض کہتے ہیں لوح محفوظ ہے, دونوں مراد ہو سکتا ہے. پھر فرمایا والبیت المعمور, اور قسم ہے بیت معمور کی. یہ بیت معمور کیا ہے؟ یہ بیت معمور ساتوں آسمان کے اوپر ایک اللہ کا گھر ہے. خانے کعبہ کے ٹھیک اپوزٹ میں, ٹھیک اس کے اوپر آسمانی دنیا میں, آسمان پہ ایک گھر ہے اللہ کا, اس کا نام ہے البیت المعمور. اس کو البیت المعمور کیوں کہا جاتا ہے؟ معمور کا مطلب کہ وہ آباد ہے. آباد ہے. وہ کون آباد کر رہا ہے؟ جیسے دنیا کے خانے کعبہ کو انسان طواف کرتے ہیں, اس اللہ کے گھر کو فرشتے طواف کرتے ہیں. اور ڈیلی اس بیت المعمور میں 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اس کا طواف کرنے کے لیے, پھر دوبارہ کبھی ان کی باری نہیں آتی. اس کا مطلب فرشتے بھی ان لمیٹڈ ہیں, ان کی گنتی ہم سوچ نہیں سکتے کتنے فرشتے. تو اس گھر کی اللہ قسم کھا رہا ہے. پھر فرمایا والسقف المرفوع, اور قسم ہے اس چھت کی جو بہت بلند ہے, یعنی آسمان مراد ہے. والبحر المسجور, اور قسم ہے ان دریاؤں کی جن کو قیامت کے دن کھولا دیا جائے گا. فرمایا ان عذاب ربک لواقع, اے میرے بندوں میں اتنی بڑی بڑی چیزوں کی قسم کھا کر کے کیا بات کہنے جا رہا ہوں. ان عذاب ربک لواقع, تمہارے رب کا عذاب آنے والا ہے, تمہارے رب کا عذاب ہو کر کے رہے گا. ما لہ من دافع, اور کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہوگا. حضرت عمر فاروق ایک مرتبہ گشت کرنے کے لیے نکلے تھے, اور کوئی اللہ کا بندہ گھر میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا تھا, اور یہی آیتیں پڑھ رہا تھا, سورہ طور کی ابتدائی آیت. اور یہی آیتیں جب حضرت عمر کے کانوں میں پڑی, ان کی زبان سے نکلا کہ اے اللہ, تو نے بہت بڑی قسم کھائی اور بہت بڑی بات تو نے کہی ہے کہ تیرا عذاب آنے والا ہے. ما لہ من دافع, اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. اتنا سن کر کے حضرت عمر وہیں سے ریٹرن گھر چلے گئے اور بیمار پڑ گئے. 1 مہینے تک بیمار پڑے رہے. یہ آیت نے ان کے دل کو ایسا اپیل کیا, 1 مہینے تک وہ بیمار پڑے رہے. ان عذاب ربک لواقع, بے شک تیرے رب کا عذاب آنے والا ہے. ما لہ من دافع, اس کو کوئی روکنے والا نہیں. اس کے بعد ایک بات یہ بتائی اللہ نے کہ ایمان والے وتھ فیملی جنت میں جائیں گے. بھائی دنیا میں ہم کیا کرتے ہیں؟ عمرہ کرنے جانا ہے فیملی کو لے کے جاتے ہیں, کہیں وزٹ کرنے جانا ہے فیملی کو لے کے جاتے ہیں. ہم دنیا کی اچھی چیزوں میں فیملی کو شیئر کرتے ہیں, شامل کرتے ہیں. کیا ہم نہیں چاہیں گے کہ جنت میں بھی ہماری فیملی جائے؟ کیا باپ نہیں چاہے گا اس کے بچے جنت میں اس کے ساتھ رہے؟ کیا اولاد نہیں چاہے گی ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ رہے؟ اللہ نے کہا ساتھ میں جاؤ گے, مگر ایک کنڈیشن ہے. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان, جو لوگ ایمان والے ہیں اور ان کی اولاد بھی ایمان والی ہے, اور ایمان کے راستے میں ان کی اولاد نے انہی کو فالو کیا ہے. اللہ فرماتا ہے الحقنا بہم ذریتهم, ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے. وما التناهم من عملهم من شیء, اور ہم ان کے باپ کی ان کے ماں کی نیکی میں کوئی کمی نہیں کریں گے. کیا مطلب؟ بھائی باپ زیادہ نیک ہے, بیٹا کم نیک ہے, دونوں ایمان والے ہیں. اب باپ کو جنت میں جو درجہ ملا وہ بیٹے کو نہیں مل پا رہا ہے. بیٹا نیچے کے درجے میں ہے, نیچے کے گریڈ میں ہے, اور باپ اوپر کے گریڈ میں ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم بیٹے کو اپ گریڈ کر دیں گے. بیٹے اور ماں باپ کو اور اولاد کو ملانے کے لیے اللہ یہ بھی تو کر سکتا تھا کہ ماں باپ کو ڈاؤن گریڈ کر دیتا, ماں باپ کو نیچے کر دیتا, بچوں سے ملا دیتا. اللہ کہہ رہا نہیں, ہم بچوں کو اپ گریڈ کر دیں گے. اللہ اکبر, یہ اس کا کرم ہوگا کہ اولاد اگر ماں باپ کے نقش قدم پہ چلے گی نیکی کے معاملے میں اور ایمان کے معاملے میں, تو کچھ کمی اور کوتاہی بھی ہوگی تو اللہ معاف کر کے ماں باپ کے ساتھ ملا دے گا. اللہ ہم سب کو اپنے ماں باپ کے ساتھ جنت میں داخل کر دے میرے بھائی. وما التناهم من عملهم من شيء, اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان کے عمل میں کوئی کمی نہیں کریں گے. اس کے بعد جنت کا ذکر کیا گیا. جنتی جنت میں جائیں گے تو آپس میں بات کریں گے. کیا بولیں گے؟ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ,
जन्नती आपस में एक दूसरे से सवाल करेंगे, कालू इन्ना कुन्ना कब्लु फी अहलिना मुशफिकीन, कहेंगे हम दुनिया में डरे रहते थे, सहमे रहते थे अल्लाह के अजाब से। फमन्नल्लाहु अलैना व वकाना अदाबस समूम, अल्लाह ने आज हम पर बहुत बड़ा एहसान किया और जहन्नम की गर्म हवाओं से और जहन्नम की आग से हमको बचा लिया। इन्ना कुन्ना मिन क़ब्लु नदउ, हम तो दुनिया में भी अल्लाह ही को पुकारा करते थे। एक मर्तबा हजरत आयशा चाश्त की नमाज पढ़ रही थी। हमारे नौजवानों ने पूछा था एक मर्तबा कि इशराक की नमाज के बारे में बताइए। इशराक की नमाज और चाश्त की नमाज और अव्वाबीन की नमाज सब सेम एक नमाज है। 2 रकात भी पढ़ सकते हैं, 4 रकात भी पढ़ सकते हैं। सूरज के निकलने के 20 मिनट के बाद तकरीबन अप्रॉक्सीमेट इसका टाइम शुरू होता है और जवाल के टाइम तक इसका टाइम रहता है। इसका बेस्ट टाइम या तो आप सूरज के निकलने के 20 मिनट बाद पढ़िए, वो बेस्ट टाइम है। और वो अगर आप फजर के बाद अपनी जगह बैठे रहें और अल्लाह का जिक्र करते रहें, दुआएं करते रहें, भाई कितना टाइम होता है। मान लो हमारे यहाँ फजर की जमात जो हो रही है 5:20 पर हो रही है और सूरज मान लो निकल रहा है 5:45 बजे, आधा घंटे की बात है। आप आधा घंटा 40 मिनट बैठे रहो मुसल्ले पर, अपनी जगह बैठे रहो और अल्लाह का जिक्र करते रहो, कुरान पढ़ते रहो। उसके बाद सूरज निकल गया, 20 मिनट के बाद चाश्त का टाइम शुरू हो गया। अब खड़े होकर आपने 2 रकात 4 रकात नमाज पढ़ी। इसका बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट ये होगा कि एक तो आपके बदन के हर जोड़ की तरफ से सदका हो जाएगा। बदन के अंदर जितने जोड़ हैं सब की तरफ से सदका हो गया। दूसरा बेनिफिट ये होगा कि पूरे एक हज और एक उम्रे का सवाब मिलेगा। और तीसरा बेनिफिट ये है कि अगर आप सुबह से लेकर शाम तक अल्लाह की इबादत करते रहे, उसमें जितना सवाब मिलेगा उससे ज्यादा ये 2 रकात या 4 रकात नमाज का मिलेगा। इसको चाश्त भी कहा जाता है, इसको इशराक भी कहा जाता है, इसको अव्वाबीन भी कहा जाता है। ये तीनों नमाज सेम है। हजरत आयशा चाश्त की नमाज पढ़ी थी और यही कुरान की सूरह तूर की आयत पढ़ी थी। जन्नती जब जन्नत में जाएंगे कहेंगे फमन्नल्लाहु अलैना व वकाना अदाबस समूम, अल्लाह ने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया, हमको समूम से बचा लिया, हमको जहन्नम की आग से बचा लिया। हजरत आयशा इसी आयत को बार बार रिपीट कर रही थी। उनके भांजे हजरत उर्वा अपनी खाला से मिलने के लिए आते हैं, देखा खाला नमाज पढ़ रही हैं, वापस चले गए, सौदा सलफ लेने चले गए, अपने काम से चले गए। और बहुत देर के बाद और काफी टाइम के बाद जब वो दोबारा आते हैं, फरमाते मेरी खाला जान मुसल्ले पर खड़ी होकर के यही आयतें फिर भी दोहरा रही थी। उसी कैफियत में, उसी हालत में रोई चली जा रही थी, आंखों से आंसू बहते चले जा रहे थे और ये पढ़ती चली जा रही थी फमन्नल्लाहु अलैना व वकाना अज़ाबस समूम, अल्लाह ने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया, हमको जहन्नम से बचा लिया। कभी आप गौर कीजिए मेरे भाई, कोई बहुत बड़ी मुसीबत है और आप बच जाएं तो क्या फीलिंग होगी। जन्नती जब जन्नत में जाएंगे, अल्लाह अकबर, क्या फीलिंग होगी उसको हम लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। वो ये जो अल्फाज कह रहे हैं ना कि अल्लाह ने हम पर एहसान किया, ये जन्नतियों की फीलिंग का इजहार है। वो कहेंगे कि अल्लाह का बड़ा करम हुआ, हम जहन्नम से बच के जन्नत में चले गए। उसके बाद सूरह नज्म शुरू होती है। सूरह नज्म के शुरू में भी अल्लाह ने कसम खाई, वन नज्मि इज़ा हवा, कसम है सितारे की जब वो गिर जाए। मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा, ऐ लोगो तुम्हारे साथी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना तो वो जलालत के शिकार हुए हैं ना तो गवायत के शिकार हुए हैं। अच्छा, सितारे की कसम क्यों खाई अल्लाह ने? सितारा अट्रैक्शन देता है आसमान को। सितारे आसमान में चमकते, कितना खूबसूरत लगता है वो मंजर, कितना बेहतरीन लगता है वो सीन। अल्लाह फरमा रहा है, ओ लोगो, जिस तरीके से हमने सितारों को आसमान के लिए अट्रैक्शन बनाया, डेकोरेशन बनाया, हमने अपने नबियों को भी इस कायनात के लिए एक अट्रैक्शन बनाया है। मेरे नबियों को, हमने अपने नबियों को दुनिया में हिदायत दे करके भेजा है और आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक चमकते हुए सितारे बनकर के तुम्हारे पास आए हैं। और कान खोल करके सुन लो, मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा, न तो उनके इल्म के अंदर कोई गड़बड़ी है, न तो उनके अमल के अंदर कोई गड़बड़ी है। वो हिदायत पर भी है और वो रुश्द पर भी है, उनका इल्म भी सही, उनका अमल भी सही। उसके बाद फरमाया, वमा यंतिकु अनिल हवा, मेरा नबी अपनी ख्वाहिश नफ्स से कुछ नहीं बोलता, अपनी इच्छा से, अपने मन से, अपने मन की ख्वाहिश से कुछ नहीं बोलता, अपनी डिजायर से कुछ नहीं बोलता। इन हुआ इल्ला वहयु यूहा, वो तो वही बोलते हैं जो अल्लाह की तरफ से उनको बोलने का ऑर्डर दिया जाता है।
نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے، نبی کا ہر لفظ معصوم ہے۔ یہ قرآن کی آیت دلیل ہے اس بات کی کہ جس طریقے سے قرآن ہمارے لیے دلیل اور حجت ہے، ویسے نبی کی حدیث بھی ہمارے لیے حجت ہے۔ قرآن اور حدیث دونوں کا نام شریعت ہے، کیونکہ نبی اپنی مرضی سے کچھ بولتے ہی نہیں۔ اس کے بعد دنیا والوں کے بارے میں ایک بات بتائی گئی کہ دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے علم کی انتہا جو ہے وہ دنیا ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ان کی ساری نالج شروع ہوتی ہے دنیا سے اور ختم ہو جاتی ہے دنیا پہ۔ فرمایا فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى، اے نبی آپ اس انسان کو چھوڑ دیجئے جو امن تولا عن ذکرنا، جو ہمارے ذکر سے منہ موڑتا ہے، وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور جس کا مقصد صرف دنیا کی زندگی کو حاصل کرنا ہے، ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، اے نبی ان لوگوں کا مقصد تو صرف دنیا ہی دنیا ہے، ان کے علم کی انتہا دنیا ہے۔ اللہ کے نبی ایک دعا کرتے تھے، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا، اے اللہ دنیا کو ہمارا سب سے بڑا غم مت بنا دینا، ہماری سب سے بڑی ٹینشن، ہماری سب سے بڑی سوچ دنیا کو مت بنا دینا کہ ہم جب سوچے اور غور کریں اور ٹینشن پالے تو دنیا کی پالے، ایسا مت بنا دینا۔ ولا مبلغ علمنا، اور ہمارے علم کی انتہا تو دنیا کو مت بنا دینا کہ ہم سوچے تو صرف دنیا کے بارے میں سوچے، ایسا مت بنا دینا۔ یہ کافروں کی سوچ ہوتی ہے، ذالک مبلغہم من العلم، ان کی سوچ دنیا سے شروع ہوتی ہے اور دنیا پر ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سورہ قمر شروع ہوتی ہے۔ کافروں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ یہ چاند 14ویں کا چاند نکلا تھا پورا چاند، کہا کہ اگر یہ چاند ہے اس کو 2 ٹکڑے آپ کر دیں ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم سے ایسے اشارہ کیا اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ ہیرا کی پہاڑی کے ایک طرف ایک ٹکڑا اور ایک طرف ایک ٹکڑا نظر آیا چاند کا، پورے مکہ نے دیکھا، بلکہ بعض تاریخی روایات میں ملتا ہے کہ دوسرے ملکوں میں بھی وہ منظر لوگوں نے دیکھا چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ چکی ہے کیونکہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، نبی کے اوپر یہ معجزے کا ہو جانا، یہ بھی قیامت کے قریب ہونے کی ایک نشانی ہے۔ فرمایا وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اے نبی یہ تو آپ نے ایک نشانی دکھائی ہے، اس طریقے کی یہ ہر نشانی کو دیکھ لیں تب بھی یہ آپ کی بات ماننے والے نہیں ہیں، یہ تو یہی کہیں گے کہ یہ جادو ہے۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، تب بھی یہ آپ کو جھوٹا کہیں گے اور اپنی خواہشات کی پیروی کریں گے۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اے نبی ہر چیز کا فیصلہ کیا جا چکا ہے۔ چاند کو 2 ٹکڑے دیکھنے کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لائے۔ ایک شاعر نے کہا ہے ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے۔ چاند کی خوش نصیبی تھی، نبی نے اشارہ کیا اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اس کے بعد قرآن کے بارے میں بات اللہ نے فرمائی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے یاد کرنے کے لیے، میمورائز کرنے کے لیے۔ قرآن کو ہم نے آسان بنایا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے سمجھنے کے لیے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کیا ہے کوئی قرآن سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اگر قرآن سمجھنے کی آپ کوشش نہیں کرتے تو دوش قرآن کا نہیں، قرآن تو آسان ہے۔ ابھی پاکستان کا ایک بچہ ابو بکر نام ہے اس کا، محمد ابو بکر، ایران کے اندر بہت بڑا مقابلہ ہوا قرآن کریم کو پڑھنے کا، حسن قرات کا مقابلہ ہوا، اور پورے دنیا کے بچوں میں اس جو ہے مشکل سے میرے خیال سے 8 سال کا بچہ ہوگا، اس نے وہ پہلا پرائز اس نے پایا۔ ایران جیسے ملک میں جو ہے شیعوں کی وہاں میجورٹی ہے اور شیعوں کے انڈر میں ہی پورا پروگرام ہوا تھا، لیکن وہاں اس بچے کا نام ابو بکر تھا۔ اس نے جو ہے اپنے آواز کا اور اپنے تجوید کا اور اپنے مہارت کا اس نے اظہار کیا اور پہلا فرسٹ پرائز اس کو ملا، محمد ابو بکر کو۔ تو 6 سال کے بچے قرآن یاد کر لیتے، ان کی لینگویج نہیں ہے، ان کی لینگویج نہیں، ان کی زبان نہیں ہے، قرآن کا ایک لفظ ان کو سمجھ میں نہیں آتا، لیکن یاد ہے۔
یہ کمال نہیں، یہ بہت بڑا کمال ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے اس کو آسان بنایا ہے یاد کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے. کیا ہے کوئی نصیحت؟ اور یہ بات اللہ نے 5 بار کہی، سورہ قمر میں 5 بار کہی. آج لوگ کہتے ہیں صاحب نہیں قرآن مت پڑھو، دنیا کی ساری کتابیں پڑھو، قرآن مت پڑھو. قرآن پڑھنا آپ کے بس کی بات نہیں، قرآن سے امت کو دور رکھا گیا. اور میرا رب قرآن میں کہہ رہا ہے قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ قرآن پڑھو، قرآن آسان ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے. اس کے بعد سورہ رحمان شروع ہوتی ہے. سورہ رحمان کے شروع میں اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان نے قرآن سکھایا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان، رحمان نے قرآن سکھایا اور انسان کو پیدا کیا. انسان کو پیدا کرنے کا ذکر بعد میں ہے اور قرآن سکھانے کا ذکر پہلے ہے. یعنی انسان کی پیدائش اتنا بڑا احسان نہیں ہے جتنا بڑا احسان اللہ نے قرآن کو اتارا ہے، کہ اس کا اتنا بڑا احسان ہے. اس کے بعد فرمایا علمہ البیان، ہم نے انسان کو بولنا سکھایا ہے. ارے بولتا تو کتا بھی ہے، بولتی تو بلی بھی ہے، بولتے تو جانور بھی ہے، کیا فرق ہے؟ انسان کے جیسا کہاں کوئی بولتا ہے؟ انسان بول کر کے اپنے درد کا اظہار کرتا ہے، اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے. اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایکسپریشن کا ٹیلنٹ دیا ہے، اپنی بات کو کہنے کا ہنر دیا ہے. علمہ البیان، بیان کی صلاحیت دی. یہ کسی اور جانور کو، کسی اور حیوان کو اللہ نے یہ سلیقہ اور یہ ٹیلنٹ نہیں دیا ہے. علمہ البیان، انسان کو بولنا سکھایا. اس کے بعد فرمایا کل من علیہا فان، تمام کی تمام چیزیں جو زمین کے اوپر ہے سب فنا ہو جائیں گی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی اگر رہے گا تو تیرے جلال والے اور اکرام والے رب کا چہرہ باقی رہے گا، اس کی ذات باقی رہے گی، وہ باقی رہے گا. باقی سب کو فنا ہو جانا ہے، کائنات کی ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے. سورہ رحمان میں 31 ٹائم کہا گیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. سورہ رحمان میں اللہ کی نعمتوں کا بیان ہے. کبھی سکون سے پڑھیے گا، بڑا لذت ملے گی آپ کو. کسی اچھے قاری کی آواز میں سورہ رحمان کو پڑھیے، بڑی لذت ملے گی آپ کو.